نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک نے انسان کو جو پیدا کیا ہے تو اس کے اندر اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ انسان کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک کیفیت پر کبھی قائم نہیں رہتا، خواہ نیکی کی کیفیات ہوں یا گناہ کی کیفیات ہوں، اس میں کبھی کمی آتی ہے، کبھی زیادتی ہوتی ہے۔ نیکی اور تقوی میں بھی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اور گناہ میں بھی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کمال عطا فرماتے ہیں تو وہ جب اس کے نیکی اور تقوی میں کمی آنا شروع ہوتی ہے تو وہ فوراً پکڑ لیتا ہے اور اس کو فوراً ادراک ہو جاتا ہے، احساس ہو جاتا ہے کہ میں تو پستی کی طرف جا رہا ہوں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کی برکت سے اسے دوبارہ پھر ترقی کی طرف شروع کر دیتے ہیں لے جانا۔ اور بعض دفعہ وہ ایسی توبہ کرتا ہے، ایسی توبہ کرتا ہے کہ وہ جو پستی میں جا چکا ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ بلندی کی طرف چلا جاتا ہے اس توبہ کی برکت سے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ ایک حالت پر قائم نہیں رہتا، اس کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ جو دین سے دور ہوتا ہے اسے تو ان چیزوں کا ہوا بھی نہیں لگتی، وہ تو اپنی زندگی میں مگن ہے اور خوش ہے اور وہ چلا جا رہا ہے۔ لیکن جو تقوی والا ہے تو فوراً وہ اگر پستی کی طرف جا رہا ہے تو فوراً اسے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو آیتیں تلاوت کی ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کسی چیز کا بڑھنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں کمی بھی ہوتی ہے۔ جو چیز بڑھے گی وہ کم بھی ہوگی، جو کم ہوگی وہ بڑھے گی، جو بڑھے گی نہیں تو وہ کم بھی نہیں ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ ایمان والوں کی کیفیات تقوی، نیکی وہ بڑھتی رہتی۔ اچھا، یہ بڑھنا کئی وجوہات سے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ آپ اہل اللہ کی صحبت میں پابندی سے بیٹھیں تو اس سے آپ کی کیفیات بڑھتی رہیں گی، بڑھتی رہیں گی، بڑھتی رہیں گی۔ چنانچہ ہمیں اس کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے تو ہمیں ایسا لگتا کہ جیسے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور دنیا اتنی پست اور کمزور نظر آتی کہ ہم پاؤں تلے اسے روندے ہوئے ہیں، اس کا کوئی ہمیں احساس نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت دو طرح کی ہے، ایک ہے وقتی کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اور ایک ہے زمانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس وقت سامنے نہیں ہیں لیکن باقاعد حیات ہیں، یعنی اس زمانے میں موجود ہیں، اس زمانے میں بھی آپ کا موجود ہونا صحابہ کرام کے لیے بہت بڑی تقویت کا ذریعہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی غالباً وہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ہم نے آپ کی تدفین کی، تو ابھی ہم مٹی ڈال کے فارغ نہیں ہوئے کہ ہمیں یوں لگا کہ ہم پتہ نہیں کتنی گمراہیوں میں یا کتنی پستیوں میں چلے گئے، یعنی ایسا لگا جیسے جہان تاریکی میں ڈوب گیا، وہ نور، وہ انوارات، وہ کیفیات ہمیں ختم ہو گئی، یعنی آپ کے جانے سے۔ اور اس کا تو بارہا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے کہ بعض شخصیات اکابر اہل اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے ایک چھتری کی مانند ہوتے ہیں، ڈھال کی مانند ہوتے ہیں، ان کا وجود ہٹتا ہے تو ایک فتنے اور فتنے پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اگرچہ حضور سامنے نہ بھی تھے لیکن آپ کے زمانے میں تھے، اس کی بھی بے پناہ برکتیں تھیں، اتنی برکتیں کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسا ایمان۔ میں عرض کرتا ہوں کہ آج ہم چھوٹا موٹا نقصان دین کے لیے برداشت نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں کہ ادھر ادھر سے کرا کے نکل جائیں، نقصان نہ ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ باہر تشریف لے گئے تو ایک انصاری کا ایک قبہ دیکھا، آپ نے فرمایا یہ کس کا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بھی فلاں انصاری۔ آپ نے کچھ نہیں فرمایا، وہ انصاری صحابی تشریف لائے، انہوں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، انہوں نے پھر ادھر، آپ نے رخ پھیر لیا، انہوں نے ادھر سے، آپ نے دوسری طرف رخ پھیر لیا، انہوں نے ادھر سے، آپ نے، وہ پریشان ہو گیا، صحابہ سے پوچھا کہ خیر ہے، میرے بارے میں کوئی آیات اتر آئیں، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اور تو کچھ نہیں، آپ وہاں گئے تھے، آپ کا قبہ دیکھا، پوچھا یہ کس کا؟ ہم نے آپ کا بتا دیا، اور کچھ نہیں فرمایا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناپسندیدہ ہے۔ ایمانی سطح دیکھیں کہ وہ فوراً گئے اور جا کر کے گرا دیا، بالکل زمین بنا دی، اور آ کے بتایا بھی نہیں، پھر دوسرے وقت آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا تو فرمایا وہ کدھر گیا؟ کہا یا رسول اللہ، جب انہوں نے آپ کی طرف سے عدم التفات دیکھا، توجہ نہ دیکھی، تو انہوں نے اس کو گرا دیا۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا کیا، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ یہ ایمانی کیفیات کا کمال ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیفیات کبھی
بڑے اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، کبھی کسی جگہ کی برکت سے عطا فرماتے ہیں۔ مثلا آپ بیت اللہ میں تشریف لے گئے، وہاں پہنچے، وہاں ایمانی کیفیات کچھ اور ہی ہوتی ہیں، وہاں چلے گئے۔ اور کبھی کسی خاص زمانے میں یہ کیفیات حاصل ہوتی ہیں، جیسا کہ رمضان المبارک میں تو کیفیات کبھی کسی شخصیت سے، اہل اللہ سے، اور کبھی کسی جگہ سے جیسا کہ بیت اللہ، اور کبھی کسی خاص زمانے سے جیسا کہ رمضان المبارک۔ تو ان کیفیات کی مثال ایسے ہی ہے، جب تک آپ دیے کے سامنے بیٹھے رہیں گے تو روشنی رہے گی، دیے کے سامنے، لائٹ کے سامنے رہیں گے روشنی رہے گی، لائٹ سے دور ہوئے اندھیرا ہو گیا۔ لائٹ کے سامنے ہے روشنی ہے، لائٹ سے دور ہوئے اندھیرا ہو گیا۔ تو یہ جو کیفیات ہوتی ہیں یہ آتی ہیں، اگر محنت نہ کی جائے تو یہ چلی بھی جاتی ہیں، اور اگر محنت کی جائے تو پھر ان کا تسلسل جاری رہتا ہے۔ اور پھر اگر آدمی معمولات کو، اعمال کو پختگی کے ساتھ کرتا رہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، تو اللہ تعالیٰ ایمان میں اضافہ فرماتے رہتے ہیں، پھر ایمان میں کمی نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیزو، اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک میں یہ خاص کرم فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ پاک نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، گناہ کے ماحول سے اللہ پاک نے بہت حد تک ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ یہ کہ اس سلسلے کو ہم رکنے نہ دیں، یعنی جو ایمان کی حلاوت ہمیں نصیب ہوئی ہے، جو ایمان کی نورانیت ہمیں نصیب ہوئی ہے، جو اعمال کا حسن ہمیں نصیب ہوا ہے، ان برکات کو آگے بڑھائیں۔ یہ آگے کیسے بڑھیں گے؟ تلاوت کا اہتمام لازمی رکھیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کبھی مصروفیت کی وجہ سے کم ہو جائے، لیکن ناغہ نہ ہو۔ تلاوت کرنی ہے، لازمی کرنی ہے، بھلے ایک رکوع کی کر لیں، ناغہ نہیں۔ ناغے سے نحوست پیدا ہوتی، ناغہ نہیں۔ اسی طرح نمازوں کی پابندی اور جماعت کی پابندی یہ لازمی ہے۔ اچھا، کہ کچھ شیطان ہمیں ابتداءً وہ ہمیں نماز قضا نہیں کروائے گا یا جماعت سے نماز نہیں چھڑوائے گا، وہ ابھی ابتداءً ہم پر یہ محنت کرے گا، وہ کہے گا کہ ابھی تو جماعت کھڑی ہونے میں 15 منٹ ہیں، ابھی تو جماعت کھڑی ہونے میں 15 منٹ ہیں، چلو 2-4 منٹ اور بات کرتے ہیں پھر چلے جائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ ایستا ایستا جو جماعت سے پہلے کی سنتیں ہیں وہ ہم سے چھوٹنے لگیں گی۔ جب جماعت سے پہلے کی سنتیں ہم سے چھوٹیں گی تو پھر ہم سے رکعت بھی چھوٹے گی، پھر ہم سے تکبیر اولیٰ بھی چھوٹے گی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ جماعت بھی چھوٹ جائے گی۔ پہلے آپ کو تکبیر اولیٰ کے چھوٹنے پر افسوس ہوگا، پھر کچھ دنوں کے بعد آپ کو رکعت چھوٹنے پر افسوس ہوگا،
پھر جماعت چھوٹنے پر افسوس ہوگا، پھر یہ ہوگا کہ یار اب تو میری جماعت کا تسلسل نہیں رہا، چلو کوئی بات نہیں، اب تو میری جماعت کا تسلسل نہیں رہا، کوئی بات نہیں، تو یہ شیطان کرے گا۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ تحیۃ المسجد بھی پڑھیں، سنتیں بھی پڑھیں، اور جماعت میں تکبیر اولیٰ میں شامل ہوں۔ یہ دو کام کریں، پہلا روزانہ کی تلاوت، دوسرا جماعت کی پابندی تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تیسرا تسبیحات کی پابندی، صبح شام کی جو تسبیحات ہیں اس کا اہتمام، چوتھی چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا۔ آج ہی میں وہاں گھر میں بات کر رہا تھا تو ہماری بھتیجی صاحبہ وہ ماشاءاللہ سے بہت مستعد ہیں، تو فرمانے لگیں کہ ہم نے رمضان سے پہلے ہی بیان میں کہہ دیا کوئی کسی کے گھر رمضان میں نہ آئے نہ جائے، نہ مارکیٹ میں جائے، اگر کسی کے ہاں آئیں گے جائیں گے تو باتیں کریں گے، اپنے روزے کی حفاظت کریں، موبائل استعمال نہ کریں۔ تو وہ بتانے لگی کہ الحمدللہ، یعنی یوں سمجھیں 100 میں سے 95% عورتوں نے الحمدللہ ان ساری چیزوں پر عمل کیا، اور یومیہ 15 پارے 18 پارے 20 پارے یومیہ تلاوت رہی ماشاءاللہ سے۔ تو اعمال ان کے سن کر بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی۔ تو وہ بتا رہی تھی کہ مجال ہے پورے رمضان میں ہماری زبان پر کسی کا تذکرہ آیا؟ بالکل نہیں، کسی کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اگر کسی نے غلطی سے شروع کر بھی دیا تو اس کو فوراً کہہ دیں نہیں بھئی اس کو چھوڑ، یہ لوگوں کے تذکرے کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے۔ بس یہی کہا کہ یہ کہنے لگی کہ ایک آدھ دفعہ ہی کسی کو کہنا پڑا ہوگا، نہیں تو نہیں۔ ایک دفعہ کہنے لگی کہ ان کے بھائی نے ان سے کہا کہ بھئی ذرا مارکیٹ جانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ رمضان میں بالکل مارکیٹ نہیں جاؤں گی، میں نے اللہ سے وعدہ کر رکھا، بالکل نہیں گئی، پورا رمضان نہیں گئی۔ ان کے اعمال سنیں، دیگر چیزیں، ماشاءاللہ بہت خوشی۔ تو میرے بھائی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے بعد اصل رمضان یہ سمجھو ٹریننگ کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، ورکشاپ کا مہینہ ہے۔ رمضان میں آپ یہ سمجھے جیسے گاڑی کو کسی ورکشاپ میں لا کر کے کھڑا کرتے ہیں، اس کی ریپیئرنگ کرتے ہیں، اس کے انجن آئلنگ کرتے ہیں اور دیگر چیزیں کرتے ہیں، اس کو صاف ستھرا اچھا کر دیتے ہیں۔ اب اس کو چلا کر کے دیکھتے ہیں ورکشاپ سے نکال کر کے کہ آیا یہ کتنی صحیح ہے۔ اگر وہ صحیح ہوگی تو بالکل صحیح چلتی رہے گی، اور اگر جگہ جگہ رکے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ورکشاپ سے ہو کے آئی ہے لیکن مکینک کی توجہ اس کے اوپر گئی نہیں، اس میں ابھی کام باقی ہے۔ تو ہماری گاڑی بھی رمضان والے ورکشاپ سے نکل کے اب روڈ پہ چڑھے گی، اور چڑھ گئی۔ اب ہم نے اپنی گاڑی کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری گاڑی میں کوئی اس طرح کی خرابیاں پیدا نہ ہوں جو اس گاڑی کو نقصان پہنچائے، روحانیت کی گاڑی کو۔ اب گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ انشاءاللہ جب تھوڑی سی کوشش کریں گے تو اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں محسوس ہوگا ابتداً اگر ہم گناہ کی طرف جائیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا۔ صحابی رسول حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، کہا کہاں؟ کہا میں تو منافق ہو گیا، میں تو منافق ہو گیا۔
سبحان اللہ، کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا کیوں؟ کہا جب میں حضور کی مجلس میں ہوتا ہوں تو اس وقت میری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب گھر میں ہوتا ہوں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے تو میرا بھی تو یہی حال ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ ہم تو منافق ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ بتایا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہمہ وقت ایک کیفیت نہیں رہتی، اگر جو میری مجلس میں تمہاری کیفیت ہوتی ہے ہر وقت یہ رہے تو گلی چوراہوں پر فرشتے آپ سے مصافحہ کریں، فرشتے آپ سے مصافحہ کریں۔ بس یہ خیال رکھو کہ کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا، اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی۔ تو بھائی اب ہم نے رمضان کے بعد کم از کم بقرعید تک تو پوری اپنی نگرانی کریں، پوری اپنی نگرانی کریں، ہماری زبان سے جھوٹ نہ نکلے، ہماری زبان سے گالی نہ نکلے، ہماری زبان سے غیبت نہ نکلے، ہماری زبان سے کسی کے لیے کوئی سخت جملہ نہ نکلے، ہماری زبان سے کوئی لڑنے لڑائی والی بات نہ نکلے، ہمارا دل کسی کے بارے میں بدگمان نہ ہو۔ یعنی اس طرح سے اپنے آپ کو کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور دیکھو بھائی پہلے دن ہی کوئی آخری سیڑھی پہ نہیں چڑھتا، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ پہلی سیڑھی پہ چڑھیں گے تو اگلی سیڑھی پہ چڑھیں گے، اگلی پہ چڑھیں گے تو اس سے اگلی پہ چڑھیں گے، لیکن جب قدم اٹھانے کی کوشش کریں گے تو چڑھیں گے نا۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں تو چڑھ ہی نہیں سکتا تو اس کو کون چڑھا دے گا؟ اس لیے ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے کہ اپنے آپ کو کس سے بچانا ہے؟ گناہ سے بچانا۔ اور دیکھو روزانہ صبح میں یہ دعا کرو، سب سے پہلا کام یہ کرو، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ آج کا پورا دن آپ اپنی رحمت سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ آج کا پورا دن ہماری زبان کی بھی حفاظت فرما دیں، ہماری آنکھ کی بھی حفاظت فرما دیں، ہمارے کان کی بھی حفاظت فرما دیں، ہمارے دل کی بھی حفاظت، ہمارے خیالات اور سوچ کی بھی حفاظت فرما دیں، کھانے پینے میں بھی اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں، پہننے میں بھی اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں۔ یا اللہ پاک جیسے آپ مسجد میں حفاظت فرماتے ہیں، اے اللہ بازار میں بھی آپ ہماری حفاظت فرمائیں، جیسے گھر میں آپ ہماری حفاظت فرماتے ہیں، راستے میں بھی اے اللہ آپ ہماری حفاظت فرمائیں۔ تو سب سے پہلے اللہ سے مانگیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، یا اللہ آپ میری مدد فرمائیں، اور پھر کوشش کریں انشاءاللہ کچھ وقت تک ایسا کریں گے تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا ترقیات نصیب فرماتے ہیں۔ اور ایک کام اور، رات کو سونے سے پہلے ایک تو کوشش کریں باوضو ہو کر سویں، کوشش کریں کہ باوضو ہو کر کے سویں۔ بس عادت بنانے کی بات ہے، کوئی مشکل کام نہیں کہ وضو کیا اور بستر پر آ گئے، باوضو ہو کر بستر پر آئیں اور بستر پر آ کر تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیں کہ صبح سے اب تک میری زبان سے کیا کیا بات نکلی، کیسی بات نکلی، کیا جھوٹ نکلا، کیا غیبت نکلی، کسی کے بارے میں میں نے سخت سست کہا، کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی۔ یہ سوچیں تھوڑا سا۔ ابتداءً تو ہو سکتا ہے 5 سے 10 منٹ لگ جائیں، لیکن پھر انشاءاللہ 2-3 منٹ میں ہی آپ کے ذہن میں پوری سارے دن کی صورتحال سامنے آ جائے۔ اس میں اگر کوئی ایسی باتیں زبان سے نکل گئی ہوں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں، گناہ کی باتیں ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اے اللہ آپ مجھے معاف فرما دیں، آئندہ سے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دیں۔ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جن کے بارے میں ہماری زبان سے کچھ کلمات نکل گئے، غیبت نکل گئی، برا بلا نکل گیا، ان کو ایصال ثواب کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچا۔ اور پھر صرف اتنا نہیں
اے اللہ ان کے علم میں، عمل میں، روزی میں، عزت میں، مرتبے میں اضافہ فرما، انہیں ترقیات نصیب فرما، یہ ان کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور ان روحانی کیفیات کو رب کریم آگے بڑھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے جتنا بھی درود شریف آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کی ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا۔ اے اللہ اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ اس مبارک عمل کی برکت سے تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما، اپنی انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما، کامل اور مکمل فرما۔ ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ناشکری ناقدری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرما، ذکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال، خوشحالی، فراوانی، عزت، عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرما۔ پھر اپنے راستے میں خوب خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اعمال صالح ہم استقامت نصیب فرما، خیر کے زیادہ سے زیادہ کام محض اپنے کرم اور فضل سے تھوڑے وقت میں ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما۔ یا اللہ پاک اپنے کرم سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما، انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، انہیں فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم